الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وقال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال الله تعالى الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور وعلى الله فليتوكل المؤمنون فتوكلت على الله تمام طرح کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا ہم تمام کو پیدا کرنے کے بعد عرش پر مستوی ہوا لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عزیزان گرامی نوجوان ساتھیوں بزرگان دین اور خواتین اسلام آج کے جمعہ میں ہم بات کریں گے اللہ رب العالمین کے پیداوار چیز انسان کو چاہیے خاص طور سے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے دنیا کی چیزوں پر غور کرے دنیا کی چیزوں پر غور کرے اس کا بنانے والا کون ہے تھوڑا سوچ کر دیکھیے ایک انسان ایک گھر بناتا ہے 20 لاکھ 25 لاکھ کا ایک گھر بناتا ہے وہ انسان جہاں روم رہنا وہاں رہتا ہے جہاں ہال رکھنا وہاں رکھتا ہے جہاں اوپر مہاڑی ہونا وہاں رکھتا ہے جہاں بلڈنگ ہونا وہاں کرتا ہے اس بلڈنگ کو دیکھ کر آپ یہ سوچتے ہیں اسے بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے کوئی بھی چیز نہیں بنتا کوئی بھی چیز انسان بغیر محنت کے ایسے ہی نہیں بنا تھا ایک بلڈنگ کو دیکھ کر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بلڈنگ کو بنانے والا کوئی انسان ہے کوئی انجینئر ہے جو اس کا نقشہ بنایا ہے تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی چیز پر غور و فکر کرنا اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کہتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ غور و فکر کرو یہ آسمان یہ زمین یہ پہاڑ یہ چرندے یہ پرندے اسے بنانے والا کون ہے غور و فکر کرنا اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ہمارے ایمان میں کیا ہوتا ہے اضافہ ہوتا ہے
ہمارے ایمان جب یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد کیا اللہ رب العالمین اس طریقے سے بنایا، کیا عالی شان پہاڑ، کیا عالی شان ندیاں، کیا عالی شان یہ دنیا جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ سمندر کی مچھلیوں کو دیکھیے، اسے بنانے والا کون ہے؟ اب تک سمندر کے تمام جانوروں میں، سمندر کے جو اندر مچھلیاں رہتی ہیں ان میں سے 25% ہی انسان دیکھا ہے، ابھی 75% باقی ہے سمندر میں۔ ابھی کئی ایسی چیز سمندر میں موجود ہیں جو انسان نہیں دیکھا۔ اس تمام دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر جو ہے اگر دیکھیں گے، غور و فکر کریں گے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں کئی جگہ افلم یسیروا فی الارض اولم یسیروا فی الارض، زمین میں چلو، زمین میں پھرو، تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کیسا پیدا کرتا ہے ان چیزوں کو۔ گویا سال میں ایک بار ٹور کو جانا ہے، اچھی بات ہے، فیملی کے ساتھ ٹور جانا، وہ ایسی جگہ جانا جہاں نشانیاں زیادہ ہوں۔ بڑے بڑے فالس جو ہمارے انڈیا میں بھی موجود ہے، کرناٹکا میں موجود ہے، ایسے بڑے بڑے ندیوں کو دیکھ کر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کا بنانے والا کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے سورۃ الملک میں انسان سے کہتا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات جو پیدا کیا ساتوں آسمانوں کو درجہ بو درجہ۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، انسان جب دیکھتا ہے کوئی غلطی نکلتا ہے، اللہ بولتا ہے انسان کو بتاتا ہے تو آسمان کی طرف تیری نظر کو اٹھا کر دیکھ، یہ آسمان، یہ عہدہ آسمان، یہ بغیر پلر کے آسمان کو تھوڑا غور کر کے دیکھ، کیا اس میں کوئی تو غلطی نظر آتا ہے؟ یہ آسمان تھوڑا بھینگا ہے، تھوڑا نیچے ہے، تھوڑا اوپر ہے، تھوڑا نظر کر کے دیکھ، کہیں اللہ کے بنائی ہوئی چیز پر تو شک پاتا ہے؟ اللہ پھر وہ انسان سے خطاب ہو کر کہتا ہے فرجع البصر، تو پھر دیکھ۔ ایک بار دیکھنے سے اگر کوئی غلطی نظر نہیں آ رہا ہے تو اللہ پھر کہا فرجع البصر، تو اپنی نظروں کو پھر لوٹا کر دیکھ کہ آسمان میں کوئی غلطی پاتا ہے؟ نہیں پاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جو دنیا بنایا ہے ہم لوگوں کے لیے، تو ہمیں غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ اس میں جو ہے ہمیں سبق ملتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تازگی پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اہل علم کہتے ہیں کہ افضل عبادہ اتفکر فی خلق اللہ، عبادت میں افضل عبادت یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر غور و فکر کرنا۔ آج سائنسدان مجبور ہیں، کیا بھائی، ایک 20 سال سے 15 سال سے ریسرچ کرنے کے بعد، 20 سال کے بعد ریسرچ کرنے کے بعد آسانی سے مسلمان قرآن میں اٹھا کر پڑھ لیتے ہیں وہ چیز کو۔ قرآن کے اندر دنیا کے اندر کی چیزیں، دنیا کے باہر کی چیزیں، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ ہمیں کیا بتاتی؟ بھائی زمین سیدھی ہے، کس بات پر بتاتی؟ سائنس کے مطابق، سائنس ٹیکنالوجی آنے کے بعد، ٹیکنالوجی بتانے کے بعد ہم یہ مانتے ہیں کہ سائنس زمین کیا ہے؟ سیدھا ہے ایک دم۔ زمین اپنے نظر دیکھنے کے بعد یہ زمین کیا ہے؟ ایک دم سیدھا ہے۔ ہمارے باپ دادا جو دادا کے دادا کے دادا تھے، وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ زمین سیدھا ہے۔ ہم لوگ سائنس کے مطابق کیا سمجھے کہ زمین جو ہے گول ہے، کتبہ ہمیں میپ میں دیکھے، ہم سائنس کو دیکھ کے سمجھ لے کہ زمین گول ہے، لیکن ہمارے دادا کیا سمجھتے تھے کہ زمین سیدھا ہے۔ لیکن 1400 سال پہلے زمین کے بارے میں اللہ رب العالمین بتا دیا کہ جو زمین، جو دنیا ہم نے بنائی ہے، ایک گول کی شکل میں بنائی ہے۔ 25 سال 30 سال تک سائنسدان ریسرچ کر کے ایک آسانی سے ایک مسلمان قرآن کو کھولتا ہے، آسانی سے وہ چیز مل جاتی ہے۔ چاند کے بارے میں، سورج کے بارے میں، ستارے کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، زمین کے بارے میں، تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ موسم کا بدلنا، موسم کا بدلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا ہے، دنیا کا موسم بدلتا ہے، کبھی گرمی کے دن آتے ہیں،
کبھی ٹھنڈ کا موسم آتا ہے، کبھی ہوا کا موسم آتا ہے، کبھی بارش، کبھی پتجھڑ کا موسم آتا ہے. یہ موسم کو بدلانے والا کون؟ اللہ رب العالمین. حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے ٹھنڈی کیوں آتی ہے؟ ہم جس دنوں میں گزر رہے ہیں ٹھنڈ کے دنوں میں گزر رہے ہیں، ایک دم ٹھنڈ، جہاں جاؤ پوری دنیا بھر ٹھنڈ. فجر میں ایسا ٹھنڈ رہتا ہے کہ فجر کے نماز میں لوگوں کا آنا بہت زیادہ ٹھنڈ، اوس بہت زیادہ بھرا ہوا ہے. اس ٹھنڈ کے تعلق سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ٹھنڈ کے دنوں میں جو ہے جہنم جو ہے سال میں 2 بار سانس لیتی ہے. جہنم، یہ ٹھنڈ کس کی وجہ سے آتی ہے؟ گرمی کس کی وجہ سے آتے ہیں؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کی وجہ سے آتی ہے. جب جہنم سانس لیتی ہے تو تمام دنیا بھر میں ٹھنڈ آ جاتا ہے. ٹھنڈ جیسے اس کے بعد جہنم سانس چھوڑتی ہے تو گرمی تمام دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ گرمی پیدا ہو جاتی ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. تو ٹھنڈ کی دن ہو یا گرمی کی دن ہو، ہمیں جو ہے جہنم سے جو ہے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. اور اس جہنم کے تعلق سے اہل علم کہتے ہیں، باقاعدہ حدیث میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں رہتے ہوئے 3 بار پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ اللہم انی اسألک الجنہ، اے میرے مالک، اے میرے رب، مجھے جنت میں داخل، میں تیرے سے جنت کا سوال کرتا ہوں. 3 بار. چھوٹی سی دعا ہے لیکن نعمت بہت بڑی ہے. اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تیرے سے جنت کا سوال کرتا ہوں. تو جنت اللہ سے دعا کرتی ہے یا اللہ اس بندے کو میرے پاس بھیج دے، اس بندے کو جنت میں ڈال دے. کون کہتا ہے؟ جنت اللہ سے دعا کرتا ہے. یہاں دنیا میں رہ کر انسان دعا کرتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، 3 بار پڑھتا ہے اے اللہ میں تیرے سے جنت کا سوال کرتا ہوں. تو جنت اللہ سے دعا کرتی ہے یا اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے. اور ایک دعا اللہم اجرہ من النار، اے اللہ جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے. یہ کوئی انسان 3 بار پڑھتا ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے، 3 بار یہ کرتا ہے تو جہنم اللہ سے کہتا ہے یا اللہ اس کو میرے سے دور کر دے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد یا دن میں جب بھی موقع ملے، یہ چھوٹی سی دعا ہے، اسے ہر دن کنٹینیو پڑھنا ہمارے لیے آخرت کے لیے اچھا ہے. اللہم انی اسألک الجنہ اللہم اجرہ من النار. یہ دعا پڑھتے رہنا ہمارے لیے جو ہے بہت ضروری ہے. دعا جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمیں جو ہے فائدہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. اور اس کے بعد یہ جو موسم چل رہا ہے ٹھنڈ کا موسم، اس میں بھی چند عبادت ہیں جو افضل ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہے. ٹھنڈ کے دنوں میں چند عبادت ہیں جو افضل ہیں، اس کے چند چیزاں میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں. سب سے پہلی چیز ہے روزہ. روزہ کس لیے ٹھنڈ میں؟ ٹھنڈ کے دنوں میں روزہ رکھنا آسان ہے. دنیا کے لیے بزی ہمیں 1000 ٹائم دے دیتے ہیں، لیکن روزہ اگر کوئی بندہ ٹھنڈ میں رکھتا ہے، کیوں؟ ٹھنڈ میں رکھنے سے اور اچھا ہمنا بھی فائدہ ہے، نیکیاں بھی ملے. کیسا؟ کیا ہوتا ہے ٹھنڈ کے دنوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے. دن کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے، اور رات جو ہے بہت بڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے روزہ رکھنے سے زیادہ پیاس نہیں لگتی. جتنا رمضان میں گرمی کے دنوں میں ہم روزہ رکھنے کے بعد افطاری تک تھک جاتے ہیں، اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ اس ٹھنڈ کے موسم میں اگر روزہ رکھتا ہے تو ثواب بھی مل جاتا ہے اور دن بھی کم ہوتا ہے، زیادہ پیاس بھی نہیں لگتی. اور دوسری بات یہ روزے کے تعلق سے بتایا گیا ہے من صام یوما فی سبیل اللہ، اگر کوئی بندہ ایک روزہ رکھ لیتا ہے خاص اللہ کے واسطے، ایک روزہ. اگر رمضان میں کوئی روزہ چھوٹ گیا آپ کے 30 روزے میں سے، کیا 5 روزے چھوڑ دیے، 2 روزہ چھوڑ دیے، وہ قضا کر لیے، یا الگ سے اللہ کے خاطر اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے بعد اللہ وجہ 70، اللہ اس سے جہنم کو دور کر دیتے ہیں. یہ اتنی بڑی فضیلت ہے روزہ رکھنے کی. کبھی کوشش کرنا. پیر ہے، جمعرات کا روزہ ہے، اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں، صرف اللہ کے خاطر اگر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے فضیلت کی بات ہے.
اور دوسری پہلی بات روزہ ہوگی، اور دوسری بات تہجد، رات بڑا ہے، تہجد پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اگر کوئی بندہ 10 ساڑھے 10 بجے بھی اگر سوتا ہے تو اسے فجر کی نماز میں اٹھنے مشکل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ 8 بجے عشاء کی نماز، 9 10 11 12 1 2 3 4 8 گھنٹے، انسان اگر 4-5 گھنٹہ اگر رات میں سو جاتا ہے تو اس کے لیے نیند کافی ہے۔ باوجود اس کے اگر تہجد میں اگر جلد سوتا ہے، 10:30 بجے بھی اگر انسان سوتا ہے تو اس سے جو ہے تہجد میں اٹھنا آسان ہوتی ہے۔ تو اس کی فضیلت کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اگر کوئی بندہ ٹھنڈ کے دنوں میں اٹھ کر ایک اللہ کی یاد آ گئی، اسے اللہ کی یاد آ گئی، 4 بجے یا 3:30 بجے نیند اشار ہو گئی، فوراً ٹھنڈے پانی میں وضو کر جانماز بٹھا کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رب العالمین کے پاس گڑ گڑانے لگے، اللہ رب اس کی فضیلت کیا ہے معلوم؟ اللہ اس بندے کو دیکھ کر ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے ٹھنڈ کے دنوں میں۔ تو لہٰذا تہجد نماز کی پابندی کرے۔ 8 رکعت فجر نماز کو آپ آتے ہیں تو اذان سے، کیسا بھی فجر نماز کو اگر آپ آتے ہیں، اذان سے جو ہے ایک 10-15 منٹ پہلے اگر نیند اشار ہو گئی تو جو ہے 2 رکعت ہو یا 4 رکعت ہو، اسے پڑھ لینے سے بہت بڑا اجر ہمیں ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ اس کی جو ہے اہتمام کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بھائیوں میں وتر کی نماز نہیں ہے، رمضان ہوا وتر ختم۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ وتر کی نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، حدیث کی بات ہے۔ وتر نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ 4 بجے تہجد پڑھنے کے بعد وتر پڑھ لیں۔ اگر آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو عشاء نماز کی بعد جو ہے وتر کی نماز پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے، آپ اس کا بھی اہتمام کریں۔ اور اس کے بعد دوسری بات ہے، ٹھنڈ کے دنوں میں اکثر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، مریضوں کی عیادت کرنا ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت کم ہو گیا ہے۔ یہ فضیلت دیکھے تو حدیث میں اتنا بڑا ہے۔ آج کیا ہو گیا؟ واٹس ایپ میں بول دیے، کیا فون میں بول دیے کوئی بیمار ہے، کوئی انسان بیمار ہے، فون میں بول دیے خیریت دریافت کر لیے۔ ایسا ہونے سے کوئی نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ آپ کے دوستوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے پڑوسیوں میں اگر کوئی بیمار ہو جائے، کسی کو بخار آ جائے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو کے پاؤں ہاتھ ٹوٹا ہو، تو آپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے گھر میں جا کے دیکھیں، گھر میں جا کے دیکھیں اسے۔ اس کی فضیلت کیا ہے معلوم؟ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بندہ فجر نماز کے بعد کسی مریض کی عیادت کی، کسی مریض کو جا کے دیکھا، اسے تسلی دیا، وہ جا کے واپس لوٹ کر آیا، صبح سے لے کر رات تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے جو بیمار آدمی کو دیکھ کر آ جاتا ہے، خالی فون میں میسج کر دے لے بھائی کیسے ہی خیریت، اس سے کوئی کام نہیں ہوتا میرے بھائیوں، باقاعدہ ان کے گھر کو جانا ہے۔ اگر کوئی بندہ فجر کے بعد جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ مغرب کے بعد جا کر کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں رات مغرب کے وقت جانا اچھا ہے، آپ صبح وقت بھی جا سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی جا سکتے ہیں، لیکن مغرب کے بعد جانا اچھا ہے۔ کیوں؟ رات بڑا ہے، ٹھنڈ کے دنوں میں دن چھوٹا ہے اور رات بڑا ہے۔ اگر کوئی بندہ مغرب کے بعد جا کر کسی مریض کی عیادت کرتا ہے اور مغرب سے لے کر فجر تک کتنا گھنٹہ ہوتا ہے آپ ملا لیجئے، اس وقت تک 70,000 فرشتے آپ کے حق میں دعا کرتے۔ میرے دوستوں، دشمن ہی کیوں نہ ہو، خاص دشمن ہمیں دھوکہ دینے والا ہی کیوں نہ ہو، ہمارے پر ظلم کیا ہوگا، ہمارے پر تہمت لگایا ہوگا، لیکن ایک اسلام کے خاطر، ایک دین کے خاطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی محبت کے خاطر آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ جا کر اس کی عیادت کریں۔ دشمن بھی ہو تمہارا، اللہ خوش ہوگا، جی اللہ خوش ہوگا ہمارے سے۔ ہمارا دشمن ہے، 2-3 مہینے سے بات چیت نہیں ہو رہی، لیکن آپ کو یہ میسج آیا کہ میرا دوست بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آپ اللہ کے خاطر
اللہ کے رسول کی حدیث کی محبت کی خاطر آپ جا کر آپ اس کی عیادت کریں, اسے دیکھیں. بیمار انسان کو کیا ہوتا ہے, ڈاکٹر جو ہے ہزاروں کی دوا دے دیتا. ڈاکٹر کیا کرتا ہے, ہزاروں کی دوا دے دیتا ہے. بیمار انسان ہے, دکھ سے بھرا پڑا ہے, وہ انسان کے پاس جا کر آپ تسلی دے, بھائی تجھے کیا بھی نہیں ہوگا, اللہ تیرے ساتھ ہے. وہ تمام دوا سے بھی زیادہ آپ کی جو زبان ہے, آپ کا جو الفاظ ہے, وہ الفاظ سے سکون دے دیتی. اس کی سوچ سے مجھے بخار رہ گیا, میں بیمار ہو گیا, میرے پاؤں کا ہڈ ٹوٹ گیا, پیر کا, یہ تمام تمہاری زبان. جا کے ایک بیمار کے پاس جا کر آپ بول دیتے, اللہ تجھے اچھا کرے گا, بات ٹینشن لینا کو, اللہ تیرے ساتھ ہے. چاہے وہ کون سا بخار بھی, ٹائیفائڈ ہو, کون سا بھی بخار آ جائے, اگر آپ, لیکن شرط ہے میرے بھائیوں, کئی ہمارے بھائیاں جو ہیں بیمار رشتہ دار میں پڑے ہیں, بیمار پڑے ہیں, کئی دن سے بیڈ میں ہیں, کئی دن سے بستر پر ہیں, کئی دن سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں, باوجود اس کے ہم جا کر عیادت نہیں کرتے. لہذا تم نہ جیسے ہی میسج ہو, جیسے ہی میسج معلوم ہو گئی کہ میرا دوست, میرا فلاں پڑوسی, میرا فلاں رشتہ دار بیمار ہے, تو آپ کتنا امپورٹنٹ کام ہی کیوں نہ ہو, آپ ایک نہ ایک دن جا کر اس مریض کی فوراً جا کر عیادت کرے اور اسے تسلی دے کر آئے, اللہ تیرے ساتھ ہے, اللہ تجھے ضرور شفا دے گا. اگر کوئی بندہ ایسا کر کے آتا ہے, 70,000 فرشتے اس کے حق میں جو ہے دعا کرتے ہیں. یہ چیز کو جو ہے آپ جتنا چاہے عمل کرتے رہیں, اس میں آپ کو ثواب زیادہ ہے. اور یہ بات ہے, اس کے بعد یہ آخری بات ہے, 2 باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ٹھنڈ کے دنوں میں موسم بدلتا ہے, لوگ بیمار ہوتے ہیں, تھوڑا غریبوں پر نظر ہونا ہمارے لیے, غریبوں پر نظر ہو. ہمارے گھر میں بستر اچھا ہے, بیڈ اچھا ہے, تکیہ اچھا ہے, بیڈ شیٹ اچھا ہے, آرام سے سو کر صبح اٹھ جاتے ہیں, کوئی فکر نہیں. لیکن تھوڑا غریبوں پر نظر ڈالو میرے بھائیوں, وہ غریب ہو, وہ غریب جو بغیر بیڈ شیٹ کے مچھر سے اور بیماری سے مارے مارے سوتا ہے, نہ اس کی نیند پوری ہوتی ہے. بحیثیت ایک مسلمان ہو کر آپ کا یہ حق بنتا ہے, غریبوں میں نظر ڈالو. آپ کے گلی میں دیکھو, اگر کوئی غریب ہے, اگر ان کے بچے ہیں, بچے اسکول جاتے وقت ٹھنڈ کے وقت بغیر کان ٹوپ کے, بغیر شٹر کے جاتے ہیں, آپ کا یہ حق بنتا ہے آپ اسے جا کر مدد کرے. آپ کو حیثیت ہے, باوجود اس کے آپ کو اچھا معلوم ہے کہ فلاں غریب میں برشیٹ نہیں ہے, فلاں گھر میں کوئی ٹھنڈ کے بچنے کے لیے چیز نہیں ہے. آپ کو حیثیت ہونے کے باوجود, معلوم ہونے کے باوجود بھی اگر عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے. تھوڑا آپ کے گھر میں یا آپ کے بھائی, کسی کو آرڈر دینے کی ضرورت نہیں میرے بھائیوں, خود یہ کام کرنا ہے. تھوڑا ہمارے چھوٹے بچان میں یا بڑے بچان میں جا کر دیکھیے, لائن سے غریب پڑے ہوئے ہیں, پوری رات مچھر کھاتے ہوئے پڑے ہوئے ہیں. اگر وہاں جا کر اگر آپ ایک بیڈ شیٹ مہینے میں ایک 5-6 بیڈ شیٹ لے کر جا کر ان کو جا کر اگر آپ مدد کر دیے, اللہ اکبر, اگر اس کے دل کو تھوڑی سی بھی خوشی ہوئی, آپ کی زندگی اور آخرت کا اجر آپ کو مل جاتا ہے انشاءاللہ. تھوڑا جا کر غریبوں کو دیکھیے, کیا ٹھنڈ میں, اتنی ٹھنڈ ہے, کیا وہ صحیح طریقے سے سو سکتے, کیا وہ صحیح طریقے سے پوری رات نیند ان کو آتی ہے؟ تھوڑا غور کر میرے بھائیوں غریبوں کا خیال رکھو. اگر اس کا دل کو تھوڑا بھی, دعا لینے کی ضرورت نہیں, آپ کو ضروری نہیں جب وہ بیڈ شیٹ دے لیا وہ غریب مجھے دعا دے, ایسا نہیں ہے. آپ بیڈ شیٹ دینے کے بعد, کوئی چیز مہیا کرنے کے بعد اللہ نے آپ کو دیکھ لیا اور اس کا اجر اللہ ہی دے گا انشاءاللہ. غریبوں کا خیال رکھیے. ٹھنڈ کے دنوں میں آپ اپنے گھر میں یا بھائیوں کو لے کر, آپ خود اس کا جو ہے لے کر غریبوں کو جا کر بانٹیے. کہاں ہمارے محلے میں کہاں غریب ہیں, وہاں جا کر بیڈ شیٹ ہو, کانٹپ ہو, شٹر ہو, یہ تمام چیزیں دیکھ. جب تک وہ بیڈ شیٹ اس کے پاس رہے گا اس وقت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا. کتنا بڑا آفر, ایک بیڈ شیٹ لے کر جا کر ایک غریب کو دے دیے, اس کا استعمال کر لو. اگر اس کے بعد آپ مر بھی گئے
खबर में जाने के बाद भी वो बेडशीट आपको सवाब देता रहेगा। अगर एक छोटे से मासूम बच्चों को जाके शटर या कांटों ठंड से बचने के वास्ते अगर आप कोई चीज दे देते हैं, जब तक वो चीज वो गरीब के पास होगा उस वक्त तक आपको सवाब मिलता रहेगा। गरीबों का दर्द अपना दर्द समझिए, गरीबों का तकलीफ को अपना तकलीफ समझिए, गरीबों की मुसीबत को अपना मुसीबत समझिए। ये होता है असल जिंदगी। मेरे भाइयों, खाली गरीबों को देख लीजिए, इतना बरकत अल्लाह देगा, इतना बरकत देगा, आप सोच भी नहीं सकते कि ये बरकत कहां से आई। कई लोग ऐसे भी हैं हमारे मोहल्ले में, चंद लोग जो है दिखा कर करते हैं, चंद लोग दिखाना नहीं सो करते हैं। चल हदीस में, कुरान में क्या है, सदका दिखा कर भी कर सकते हैं और बगैर दिखा के भी कर सकते हैं। दिखा कर करने से क्या फायदा, दूसरा आदमी देखता है, देखकर उन्हें भी सदका करता है। जो छुपा कर करता है, मैं हो सकता मेरे अंदर दिखावा हो जाए, तो उस लिहाज से जो है वो जाकर बेडशीट दे देता है और वापस आ जाता है। उसका सवाब देने वाला अल्लाह है। लिहाजा अभी से, ये आखिरी ठंड का महीना है, सवाब कमाने का मौका है। इस मौसम में 5-6 आदमियों को तो भी बेडशीट लेकर दीजिए, इंशाअल्लाह उसका अजर आपको दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में मिलेगा। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुतबा ख़त्म हो चुका है। और आखिरी बात, सबसे आखिरी बात बताकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ठंड के दिनों में दिसंबर 25 क्रिसमस, नाउज़ुबिल्लाह, मुसलमानों को मालूम नहीं है क्रिसमस क्या चीज है। सामने क्रिश्चियन आता है, उसे बताते हैं मैरी क्रिसमस, नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। ये क्रिसमस बोलने से क्या होता है, ये क्रिश्चियन क्रिसमस किस लिए बोलता मालूम, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ने पैदा किया। हालांकि खुलू अल्लाह की सूरत में है, लम यलिद, अल्लाह ना किसी से पैदा हुआ है, अल्लाह ना किसी का लड़का है, ना अल्लाह ने लड़के को पैदा किया है। ऐसे वक्त में अगर आप जाको मैरी क्रिसमस अगर किसी को बोलते हैं, गोया ये चीज अल्लाह को गाली देने के बराबर है, अल्लाह को गाली देने के बराबर है। लिहाजा इन चीजों से बाज आ जाए। हैप्पी न्यू ईयर, ये तमाम चीजें बनने से हमारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। मुश्किल से रोजा फजर ये नमाज पढ़कर आए होते, ये चीज हम बोल देते अपनी जुबान से, बोलने से हमारे अमल जो है वो जो है चले जाते। तो लिहाजा आज का जुम्मा का खुतबा का मकसद ये है, ठंड के दिनों में गरीबों का ख्याल रखो, ठंड के दिनों में आप फजर नमाज की पाबंदी करो, ठंड के दिनों में जितना आप फजर की बात, ठंड के अल्लाह की मोहब्बत में आप ठंडे पानी से वज़ू कर कर आप नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत आपको मिलेगी। और चौथी बात यह है कि आप मैरी क्रिसमस, हैप्पी दीपावली, इन चीज़ों में अल्लाह अकबर ना पढ़े, इस चीज़ से बाज आते रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल हम तमाम को ठंड के दिनों या गर्मी के दिनों हो, अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ, अल्लाह ताला हम तमाम को हर नमाज पहली सफ़ में अदा करने की तौफीक अता फरमाए, बिदअत शिर्क से आखिरी सांस तक हमें बचने रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व खुदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।